یہ گھر واقع ہے۔ انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ بہت عرصہ پہلے سرکار گوھر شاہی میرے پاس تشریف لائے تھے۔ روحانی سفر میں حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ کا بھی تذکرہ تحریر ہے۔ ایک دن میں بری سرکار کی مزار پر گیا، وہی بزرگ ایک سائے کی شکل میں چادر پر بیٹھے نظر آئے۔ ہر سوال کا جواب تسلی بخش دیا۔ اب مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ بزرگ امام بری کی روح مبارک ہے۔ امام بری سرکار کی روحانی حکم سے آپ سرکار نے 3 دن کے اندر تزکیہ نفس کے لیے دنیا ترک کر دی۔ امام بری سرکار کا واقعہ سرکار گوھر شاہی کی تصنیف روحانی سفر میں تفصیلاً درج ہے۔ اس سایہ یعنی امام بری سرکار نے حکم دیا کہ اب تزکیہ نفس کے لیے 3 دن کے اندر اندر دنیا چھوڑ دو۔ حکم کو تیسرا دن تھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ آنکھوں میں آنسو لیے دھیرے دھیرے قدموں سے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہوا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، اتنے میں ایک ٹیکسی قریب آ کر رکی۔ پوچھا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جی ٹی ایس کے اڈا پر۔ ٹیکسی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور میں اپنے آبائی شہر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ رہا تھا۔ سرکار گوھر شاہی پہلے لاہور داتا صاحب پہنچے۔ اور پھر شورکوٹ کے نزدیک سلطان الفقراء حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ کے دربار پر حاضر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہی کے حکم سے نور الہدا خریدی اور پھر 7 شریف روانہ ہو گیا۔ بس کے طویل سفر میں نور الہدا پڑھتا رہا۔ اس کی ہر سطر میرے دل پر اثر کر رہی تھی۔ ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ جو اس کتاب کو پڑھ کر بھی واصل باللہ نہ ہوا کم بخت بے نصیب ہے۔ سرکار گوھر شاہی مغرب کے وقت حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کے دربار پر پہنچے۔ لوگ دھمال کر رہے تھے اور اپنے حال سے بے خبر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے کان میں آواز آئی، شہباز کے عاشقوں کا یہ حال ہے اور تو اللہ کے عشق کا دعوے دار ہے۔ اسٹیشن کے سامنے والی پہاڑی پر چلا جا اور جو طریقہ نور الہدا میں لکھا ہے اسی طریقہ سے تصور کے ساتھ اسم ذات کا ذکر کر۔ میں اسی وقت پہاڑی کی طرف چلا گیا اور اسم ذات کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ دل کی دھڑکن سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ کے دربار سے ہی نمایاں ہو گئی تھی اور آج وہی دھڑکن اللہ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میں اپنی قسمت پر بہت خوش تھا کہ جس راز کو بچپن سے ہی درباروں، غاروں اور جنگلوں میں ڈھونڈتا پھرتا رہا تھا اپنے قلب میں پایا۔ سیون اسٹیشن کے ساتھ یہ وہ پہاڑی ٹیلہ ہے جو تجلی گاہ کے نام سے مشہور ہے، جہاں قلندر پاک نے سرکار کو اسم ذات کی مشق کے لیے بھیجا تھا۔ اس جگہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج کی شب یعنی 15 رمضان المبارک جب سورہ مزمل کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ فجر کا سماں ہو گیا اور پہاڑی کے ارد گرد بے شمار کرسیاں بچھ گئیں اور پھر ان کرسیوں پہ شمار بزرگ عربی لباس میں ملبوس رونق افروز ہوئے۔ 13 آدمی میرے قریب کھڑے کر دیے گئے اور ایک صدا آئی، آج چناؤ ہونے والا ہے۔ وہ آدمی عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے، کسی نے صرف کپڑے کی دھوتی اور کسی نے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا کہ عرصہ سے جنگلوں میں چلے وظیفے کر رہے ہیں۔
اتنے میں آسمان سے بجلی کی مانند ایک لمبی رو آئی اور میرے جسم پر آن گری۔ حاضرین حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کل کا آیا ہوا پرانوں پر سبقت لے جائے۔ ان 13 آدمیوں کے منہ سے نکلا کہ شاید بھول ہو گئی۔ اتنے میں دوبارہ برقی رو آئی اور میرے جسم پر آن گری۔ ان 13 آدمیوں میں سے کسی نے غصہ سے، کسی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور چلے گئے۔ اس واقعہ کے بعد میرا جسم سخت بھاری ہو گیا اور میں بغیر کوئی مشق کیے لیٹ گیا۔ بال بال سے اللہ کی آواز سنائی دے رہی تھی، حتیٰ کہ دل سے ایسی سریلی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ اللہ پڑھ رہا ہے۔ میں جس سمت دیکھتا لفظ اللہ لکھا نظر آتا اور اب دل پر بھی خوشخط سنہری لفظ اللہ نظر آیا۔ بے اختیار زبان سے سبحان اللہ نکلا۔ آج کے بعد کئی قسم کی مخلوق اور کئی بزرگوں کی ارواح مجھے دیکھنے کے لیے آتے۔ سردیوں کے موسم میں سرکار گوھر شاہی کو لال باغ میں اس درخت کے نیچے بیٹھنے کا حکم ہوا۔ یہی جگہ آپ کی چلہ گاہ کے نام سے مشہور ہے۔ بعد میں آپ کے مریدین نے 4 دیواری بنا کے چلہ گاہ کو محفوظ کر لیا۔ چلہ گاہ کی دائیں جانب قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ ہے۔ آپ کی کتاب روحانی سفر میں 50 سالہ مستانی مائی کا بھی ذکر ہے، جو کہ شیطان کی چیلی تھی اور سرکار گوھر شاہی کو طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے اصل راہ سے ہٹانے پر مامور تھی۔ سرکار کی چلہ گاہ کے ساتھ ہی اس جگہ مستانی مائی کی جھونپڑی ہوا کرتی تھی۔ لال باغ میں یہ وہ چشمے ہیں جہاں سرکار گوھر شاہی وضو کے لیے ان راستوں سے آتے تھے۔ اسی چشمے کے پاس جو کھجور کا درخت ہے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ رات کے تقریباً 3 بجے ہوں گے، ذکر کی مشق کے بعد کھڑے ہو کر درود شریف کا ورد کر رہا تھا۔ فجر کا سماں ہو گیا، چشموں کی طرف سے بے شمار مرد عورتیں قطار در قطار کھڑے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ آج کوئی بلند مرتبہ ملنے والا ہے، یہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن خیال آتا ہے کہ ان کی پشت میری طرف ہے، یہ کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں۔ مغرب کی طرف سے ایک سبز رنگ کا روزہ اڑتا آ رہا ہے اور جہاں لوگ جمع ہیں وہیں اتر گیا۔ روزے میں سے ایک نورانی صورت نمودار ہوئی، عورتوں نے دیکھ کر جھومنا شروع کر دیا۔ ان کی زبان پر